السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 106 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کا تعلق سابقہ آیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ سابقہ آیت میں رسول سے خطاب کر کے بات یہ کہی گئی کہ بلا شبہ ہم نے تیری طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی تاکہ تو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے، اس کے ساتھ جو اللہ نے تجھے دکھایا، تجھے جو سکھایا اس کے مطابق فیصلہ کرے، اس سے ہٹ کر کسی چیز کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا۔ اور یہ بھی حکم دیا کہ تو خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑنے والا وکیل نہ ہو۔ تو بڑی یہ اہم میسج ہے اس آیت کے اندر آج ہمارے لیے۔ اس میں سابقہ لیکچر میں ہم نے اس کی پوری وضاحت کی تھی۔ تو اس کے بعد اب یہ جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 106، یہ کچھ کہنے کے بعد اس آیت کے اندر یہ کہا جا رہا ہے، بڑی مختصر آیت ہے، کیا یہ رہا کہ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، رسول سے ہی خطاب ہے، اور اے رسول تو اللہ سے سامان حفاظت مانگ۔ اب آپ وہ ریلیجس تفاسیر اور تراجم اس میں دیکھیں، اس کا جو ترجمہ کیا ہوگا تو اللہ سے بخشش مانگ، اور بخشش کا کوئی کانسیپٹ قرآن کے اندر نہیں۔ ہم نے اس کے اوپر علیحدہ ویڈیوز کیے ہوئے ہیں۔ ہاں، عفو درگزر ہے۔ عفو درگزر ہوتا ہے چھوٹی موٹی غلطیاں، کوتاہیاں، لغزش، چوک، بھول چوک جو بالارادہ نہ ہو، بغیر کسی ارادہ کے ہو جائے، تو اس سے اللہ کا قانون جو ہے وہ عفو درگزر سے کام لیتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہیں پکڑتا۔ لیکن جو جرائم ہوتے ہیں وہ تو انسان پوری طرح ان کا ذمہ دار بھی ہے اور جواب دہ بھی۔ تو بخشش تو قرآن میں نہیں ہے۔ مغفرت کا ترجمہ بخشش کیا گیا، یہ نہیں ہے۔ مغفرت حفاظت ہوتی ہے، استغفار یہ حفاظت مانگنا ہوتا ہے، بخشش مانگنا نہیں۔ یہ بنیادی چیزیں آپ سمجھ لیں۔ آپ یہ جتنے بھی ہمارے لیکچرز ہیں، بغیر کسی ریلیجس سیکٹ میں جائے، ہم آپ کو قرآن کی یہ جو ایٹمالوجی ہے، اس کے جو روٹ ورڈز ہیں، اس کی جو لیکسیکون ہے، اس کی روح سے آپ کو، یا یوں کہہ لیں اس کی جو ڈکشنری ہے، اس کی روح سے آپ کو اس کی میننگ بتاتے ہیں۔ تو اے رسول تو اللہ سے سامان حفاظت مانگ، یہ ہے اس لفظ کے معنی۔ کیوں اللہ سے سامان حفاظت مانگنے؟ یہ حفاظت ملے گی کیسے؟ اس کا جواب پیچھے سے دیتا چلا جا رہا ہے، پچھلی آیت سے، کہ یہ جو ہم نے حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے اور تجھے سکھایا ہے، اس کتاب کو تجھے سکھایا ہے، اس میں جو کچھ بھی ہے تجھے ہم نے سکھایا ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ تو لوگوں کے درمیان فیصلے کرے۔ جیسے یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، ویسے ہی تو حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلے کرے، اور کسی بھی صورت خیانت کرنے والوں کی وکالت نہیں کرنی، ان کی طرف سے ان کی حمایت میں کھڑے ہو کر لڑنا جھگڑنا نہیں ہے۔ تو جب تم حق کے ساتھ فیصلے کرو گے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کے قانون کی روح سے تمہیں حفاظت ملے گی۔ یعنی آیات میں کوہیرنس، ان میں مطابقت، اس کا آپ اندازہ تو لگائیں، پیچھے کیا کہے گی، اسی چیز کو پھر آگے بیان کر رہے ہیں۔
لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کتاب حق کی روح سے، قرآن کی روح سے۔ اور اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ تو اللہ سے سامان حفاظت مانگ۔ وہ کیسے مل سکتا ہے؟ پیچھے ہی بتا دیا کہ حفاظت صرف اسی صورت میں ملے گی اللہ کے قانون کی روح سے یا اس کی طرف سے، جب تم لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلے کرو گے تو وہ معاشرہ مضبوط ہوگا، وہ انٹیگریٹڈ معاشرہ ہوگا، انٹیگریٹڈ سوسائٹی، کیونکہ اس کے فیصلے عدل پر مبنی ہوں گے، انصاف پر مبنی ہوں گے۔ اس لیے معاشرے میں کوئی انتشار، ڈس انٹیگریشن نہیں ہوگی۔ معاشرے کے اندر وحدانیت پیدا ہو جائے گی، سکون آ جائے گا، امن آ جائے گا، اطمینان آ جائے گا، لوگوں کو سیکیورٹی کا، سیفٹی کا احساس ہوگا، لوگ پروٹیکٹڈ ہو جائیں گے، محفوظ ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے فیصلے عدل پر مبنی ہیں۔ اس سے حفاظت آئے گی۔ قرآن نے خود بتا دیا کہ سوسائٹی میں پیس کیسے قائم ہوتا ہے، سیکیورٹی کیسے قائم ہوتی ہے۔ وہ صرف اسی صورت میں قائم ہوتی ہے کہ جو عدل کرنے والے جو ججز ہیں، فیصلے کرنے والے جو حکومت کی جو انتظامیہ ہے، وہ قرآن کی روح سے عدل پر مبنی فیصلے کرے، جس میں کسی کی طرف نہ جھکاؤ ہو، اس میں نہ کوئی رشوت ہو، نہ کوئی سفارش ہو، نہ ہی اس میں اختیارات کا ناجائز استعمال ہو۔ ٹھیک ٹھیک عدل کے مطابق فیصلے کرتے چلے جاؤ، اس سے معاشرے کے اندر امن، سکون، تحفظ، اس کا احساس ہوگا۔ بے یقینی یہ نہیں ہوگی، بے یقینی کا خاتمہ ہو جائے گا، انتشار کا خاتمہ ہو جائے گا، مجرموں کے اندر ایک ڈر پیدا ہو جائے گا۔ وہ کوئی جرم کرتے ہوئے کئی بار سوچیں گے، اگر ہم پکڑے گئے تو نہ رشوت سے چھوٹ سکتے ہیں، نہ ہم سفارش سے چھوٹ سکتے ہیں، نہ ہم اپنی کوئی سٹیٹس یا عہدہ کی وجہ سے چھوٹ سکتے ہیں، کیونکہ عدل قائم ہے، رول آف لا، اس کی حکمرانی ہے، قانون کی حکمرانی۔ اس آیت کے اندر یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ تو اللہ سے سامان حفاظت مانگ، کس طرح؟ جیسے ہم نے پیچھے بتایا ہے کہ لوگوں کے درمیان کتاب حق کی روح سے عدل کے ساتھ فیصلے کرنے ہیں، اس سے سامان حفاظت ملے گا، اس سے اللہ کے قانون کی حفاظت ملے گی۔ اب اندازہ لگائیں، وہ جو ریلیجس تفاسیر ہیں، وہ جو تراجم ہیں، اس میں جو ہے کہ وہ تو اللہ سے بخشش مانگ، اس بات کو دیکھیں، اور یہ جو انٹرپریٹیشن ہم آپ کو قرآن کی روح سے دے رہے ہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس بخشش مانگنے میں تو یہ چیز ہوگی کہ ادھر سے آپ جرائم کریں، ادھر سے آپ بخشش مانگ لیں، کوئی ریچول کر لیں، کوئی ورد وظائف کر لیں، تو آپ کی جو کوئی قربانی کر لیں، آپ کی گناہ معاف ہو جائیں گے، آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ معاشرے کے اندر کرائم کا جو ریٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے ایسے ریچول کرنے ہیں، کوئی ورد وظائف کرنے ہیں، کوئی قربانی کرنے، وہ معاف ہو جائیں گے، کوئی دعا کروا لوں گا، معافی مل جائے گی۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ بڑی قابل غور ہیں۔ یہ چیزیں قرآن کی ہر آیت ایسے ہی ہے جیسے کڑی کے ساتھ کڑی ملی، ایسے ہر آیت دوسری آیت کے ساتھ ملی ہوئی۔ تو اس طرح سے اللہ کے قانون سے حفاظت مل سکتی ہے۔ ہم نے آپ کو پوری طرح کلیئر کر کے بتا دیا کہ حفاظت ملتی کیسے ہے۔ کتاب اللہ کے مطابق عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا، بس، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ چیز کہنے کے بعد اس آیت کے آخر میں کہہ رہا ہے کہ ان اللہ کان غفور الرحیما، بلا شبہ اللہ حفاظت اور نشو و نما کا سامان دینے والا ہے۔
حفاظت بھی دینے والا ہے، نشو و نما بھی دینے والا ہے۔ یہ حفاظت کو ہم نے آپ کو سمجھا دیا، حفاظت ملتی کیسے ہے۔ قرآن کی روح سے، قرآن کا جو قوانین ضابطے ہیں ان کی روح سے عدل کے ساتھ فیصلے کرنا، اس سے حفاظت ملتی ہے، اور نشو و نما بھی اسی سے ملتی ہے۔ اور وہ نشو و نما کس قسم کی ہوتی ہے؟ اب معاشرے کے اندر اسی میں دیکھ لیں آپ کی جو جسمانی نشو و نما ہو رہی ہے، جو ذہنی نشو و نما ہو رہی ہے، اگر آپ اللہ کے قوانین اور اس کے ضابطوں کی روح سے عمل کرتے ہیں تو انسان کی جسمانی نشو و نما بھی بڑے اچھے طریقے سے ہوتی ہے، اور ذہنی نشو و نما تو ظاہر ہے اللہ کے قوانین ہیں ہی اسی لیے، یہ ساری کی ساری آیات اس کے ضابطے اسی لیے ہیں کہ انسانوں کی ذہنی نشو و نما کریں۔ وہ تو علم سے ہوتی ہے، حکمت سے ہوتی ہے۔ تو اس قرآن کے اندر علم بھی اللہ نے دیا ہے، حکمت بھی دی ہے، یعنی نالج بھی دیا ہے، اور نالج کی ریزننگ بھی دی ہے۔ یہ ہوتا ہے علم و حکمت۔ اس سے پھر انسان جو ہیں وہ اپنی ان کی جو نشو و نما ہے وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے ہوتی ہے۔ حلال کی روزی سے وہ اپنی جائز ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اور بڑے سکون سے رہتے ہیں، امن سے رہتے ہیں، انہیں کہیں سے کوئی خوف نہیں ہوتا، نہ بیرونی نہ اندرونی۔ لیکن جب آپ عدل پر نہیں ہوتے تو پھر آپ کو بیرونی خطرات بھی ہوتے ہیں، اندرونی خطرات بھی ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں بڑی قابل غور آیت ہے۔ قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔